السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث۔ دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مقام پر آپ سارے دوست اتنی بڑی تعداد میں اس لیے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں کہ جیسے عظیم ساتھی سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو میسر نہیں آئے۔ مشہور شیعہ کتاب تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہے کہ ساری کائنات میں رب کائنات نے سب سے افضل اور بلند تر مقام اگر کسی کو عطا کیا ہے تو انبیاء اور رسول اللہ کو عطا کیا ہے، اور سارے انبیاء میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ رب قدوس نے کسی کو بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ اور حسن عسکری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح رب کائنات نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں سے افضل ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے
آپ کے صحابہ کو سارے نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور ہمارے نبی کے ساتھی سارے نبیوں کے ساتھیوں سے افضل، اور پھر سب کی فضیلت مسلمہ اپنے اپنے مقام پر، اور کیسے یہ مقدس ہستیاں اس مقام بلند کی مالک اور وارث نہ ہو کہ رب کائنات نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں اپنے آقا و مولا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا ہے، اور رب کائنات نے اپنے نبی کی زبان اقدس سے انہیں اور ایسے سارے لوگوں کو یہ خوشخبری سنوائی ہے کہ لوگوں لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے میرے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہی بات ہوتی تو فضیلت کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کے مقام کی فضیلت کو اور زیادہ آشکار اور اجاگر کیا، یہ کہہ کر اور من رآنی، میرے دیکھنے والوں پر تو جہنم کی آگ حرام ہے ہی، لیکن یاد رکھو جس نے میرے کسی معمولی صحابی کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ ساری کائنات کا متفقہ عقیدہ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا، اور یہ عقیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، عثمان ذی النورین کے زمانے میں بھی، علی مرتضیٰ کے دور میں بھی، جناب حسن کے ایام میں بھی، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسین کے زمانے میں بھی، قرون اولا ساری کی ساری فضیلت والی صدیاں اسی عقیدے کو مسلمانوں کے عقیدے کے طور پر دیکھتی رہی اور مشاہدہ کرتی رہی۔ کبھی اس عقیدے میں اختلاف رونما نہیں ہوا۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ، مومنوں کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا یہی عقیدہ، نبی کی اولاد کا یہی عقیدہ، حضرت علی کا یہی عقیدہ، حضرت علی کے خانوادے کا یہی عقیدہ کہ کائنات میں جس نے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ تھا، اور آج اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور گلا جو مسلسل ایک مہینے کی مار کھا کھا کے بڑا تھک گیا ہے، اس نے ساتھ دیا اور آپ حضرات ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے رہے، تو آج انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور اپنے گھر کی گواہیاں نہیں، بیگانوں کی گھر کی گواہیوں سے یہ ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کے اندر سب سے پہلی دراڑ جو پیدا کی وہ کسی مسلمان کے فرزند نے پیدا نہیں کی، بلکہ
غیر مسلم سازش کے نتیجے میں سب سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے خلاف زبان تان دراز کی گئی، اور جس نے ابتدا میں آغاز میں نبی کے صحابہ پر تان کیا وہ سرور کائنات کی امت کا شخص نہیں بلکہ یہودی ملت کا فرد تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے توفیق دی تو آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر قرن اول میں، قرن دوم میں، قرن سوم میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ طیبہ کو جس نے بھی اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک کائنات باقی ہے، سرور کائنات کی رسالت باقی ہے، اور جب تک کائنات باقی ہے، نبی کی رسالت کے ماننے والے باقی ہیں، جب تک دنیا موجود ہے نبی کے ماننے والے موجود رہیں گے۔ لیکن ان سارے موجودین میں سے جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ نبی کے پاک صحابہ کی ہیں، اور صحابہ میں سے پھر سب سے افضل اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ ہے جس نے خون عثمان کے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور نبی کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور 14 کے 1400 اللہ کی رضا اور جنت کے وارث بنے تھے۔ اور پھر ان سے بھی اگر کوئی افضل ہے تو وہ 313 ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوئے، جس جنگ کے سارے شرکاء کو ناطق وحی نے کہا تھا، اے بدر کے مجاہدوں، بدر کے غازیوں، سن لو، خدا تمہارے دیدار کے لیے عرش معلی سے آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، اور اس نے تمہیں دیکھ کے کہا ہے، اے بدر کے غازیوں، آج کے بعد تم جی جو چاہے کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی وہ 10 صحابی سب سے افضل ہیں جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ایک ایک کا نام لے کر، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن العاص فی الجنہ، 10 کے 10 صحابی جنہیں عشرہ مبشرہ کا لقب حاصل ہے۔ اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 سب سے افضل ہیں جو سرور کائنات کے بعد آپ کی امامت گاہ پر امت کے تاجدار بنا کر کھڑے کیے گئے، اور ان 4 میں سے بھی پھر وہ سب سے افضل ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے، ناطق وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا، جبکہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، کسی کا نام باب الجہاد، کسی کا نام باب الصلاۃ، کسی کا نام باب الریان، کہ وہ جس نے گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے لہو کو بہایا، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آؤ جنت میں جانے کے لیے باب الجہاد سے گزر کے جاؤ۔ جب کائنات سوتی رہی، وہ جاگ کے رب کی بارگاہ میں
سجدے کر کے رب کو مناتا رہا، اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کر جنت میں جاؤ۔ جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے اس کو پکارا جائے گا، آؤ آج سیرابی کے دروازے سے گزر کے جاؤ۔ سرور کائنات کا پورا یار غار بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا، خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، لبوں سے الفاظ جدا ہوئے، آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے کہ داخل ہونے والا جب بھی کہیں داخل ہو ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے کہ جنت کے 8 دروازوں کے دربان فرشتے آواز لگائیں، آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ، آؤ ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکایا، آسمان سے جبریل امین آ گیا، آقا سر اقدس کو اٹھائیے۔ جواب رب نے دیا، کہا کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دیجیے، یا صدیق انت منہم، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ وہ پھر سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بہتر، وہ سب سے بلند تر، وہ سب کا مہتر، وہ سب سے بالا تر، کہ جس کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کا چہرہ کھلا ہوا، بادل برسے، گرد و غبار چھٹ گیا، ہر طرف ستارے چشمش کرنے لگے، جدھر نگاہ اٹھاتی ہوں ستارے ہی ستارے، میں ستاروں کے نظارے میں محو تھی کہ آمنہ کا چاند میرے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ رحمت کائنات کے چہرہ پرانوار کو دیکھا، ایک سوال صدیقہ کے لبوں پہ آ گیا، یا رسول اللہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار کہ جیسے آسمان کے ستارے؟ رحمت کائنات نے تبسم کیا، آپ نے فرمایا نعم، عائشہ ایک ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اس طرح اس کی نیکیوں کا شمار نہ ہو سکے۔ جلدی سے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب۔ صدیقہ وہ میرا فاروق ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے۔ صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا، وہ خیال چھپا کے نہ رکھا، اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈھالا، سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو؟ آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ اور ابو بکر کی نیکیاں پوچھنا ہے تو سمجھ لے، انما
जमीउ हसनाते उमर का लैलत वाहिदत अबी बकर, उमर की जिंदगी भर की नेकियां अबू बकर की उस रात की नेकियों का मुकाबला न कर सके जो उसने गारे सौर में मेरे साथ गुजारी थी। वो रात कि जिस रात रब ने मुझको और सिद्दीक अकबर को एक सीगे में मुखातब किया था। मुझ में और सिद्दीक में जुदाई गवारा न की। ये नहीं कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माई व माअक, खुदा ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक, आज गारे सौर में तुझको यह मुकाम मिला कि मोहम्मद और सिद्दीक तेरी रूह अल्लाह ने एक कर दी है। खुदा ने कहा इन्नल्लाह, वो फिर कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बुलंदर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी नेकियों के लिए आसमान के सितारों को भी पैमाना बनाने के लिए तैयार नहीं है। और यही अकीदा सारी उम्मत का था। सुन लो, आज इंशाअल्लाह ये बात समझा के जाऊंगा कि उम्मत में किसी एक शख्स का भी इसके मुखालिफ अकीदा न था। और उम्मत का अकीदा कैसे न हो, खुद रसूल का यही अकीदा था, खुद रसूल का भी यही अकीदा था। और खुद रसूल का, जाओ किताब उठाओ, देखो एक बुढ़िया नबी की बारगाह में हाजिर होती है, सवाल करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमजोर, फकीर, नातमाम, बेकसो बेबस, गरीब, मुफलिस व तल्लाश, आका मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तेरी बारगाह में आई हूं, मुझे कुछ अता कर दे। आज 2 टके कमाए, आता है, सिद्दीक पे कीचड़ उछालता है और चला जाता है। किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, माशाअल्लाह का कोई ज़ाब्ता हरकत में नहीं आता, कोई फौज तख्ते मस्त नहीं होती, कोई डिप्टी कमिश्नर कदम आयद नहीं करता। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, पूरे पाकिस्तान भर में ये अय्याम जो मुहर्रम के गुजरे हैं, इतना कुछ सुना है कि दिल बस गया है। और बादशाह अल्फाज में कहता हूं, क्यों गर्दशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला और सागर नहीं हूं मैं। वो लोग जिनको ये भी मालूम नहीं कि ईमान कहते किसे हैं, इस्लाम नाम किसका है, अहले बैत का इतलाक किस पे हुआ, पहुंचते हैं और सिद्दीक के ईमान और इस्लाम पे गुफ्तगू करते हैं। ज़ियाउल हक के लिए माशाअल्लाह के ज़ाब्ते मौजूद, और कायनात के इमाम के यारे गार के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं। आज हमारे लिए जलसों पर पाबंदी, इज्तिमाआत पे पाबंदी, हम तो इस हिजाब के कायल ही नहीं जो आज हिजाब यहां देखा है। थोड़े लोग अंदर, बाकी बाहर। बाहर जलसा से इजाजत देने में तकलीफ क्या है? अगर लोगों के चलते जुलूस जिसमें असलाफ के खिलाफ, सरवरे कायनात के असहाब के खिलाफ और रूए जमीन की बेहतरीन मखलूकात के खिलाफ हर्जा सराई के लिए रूट दिए जा सकते, इजाजतनामे दिए जा सकते, तो सरवरे कायनात के सहाबा के तकद्दुस के लिए, उनकी मदह सराई के लिए
ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلسے کی اجازت بار کیوں نہیں دی جاتی؟ میں کعبے کے رب کی قسم ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی دوست کو اطلاع میں نہیں ڈالنا چاہتا، وگرنہ اگر میرے بس میں ہو اور جلسے کے ان بے کس و بے بس منتظمین کو گرفت کا خطرہ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کسی ضابطے کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے سب سے پہلے میں اس چوک میں باہر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ اور سن لو، آج ایک وہابی کا عقیدہ بھی سن لو رسول کے غلاموں کے بارے میں سن لو۔ میرا عقیدہ یہ ہے ضیاء الحق اور ساری کائنات کے حکمران اکٹھے ہو جائیں، اکیلے صدیق کی چوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بات ہے؟ تمہارے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے اور کائنات کے امام کے یار غار کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ سن لو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، جس ملک میں صدیق و فاروق عثمان و علی کے خلاف فرضہ سرائی ہو، اس ملک پہ کبھی رب کے کرم کی برکھا نہیں برس سکتی۔ یاد رکھنا میری بات۔ آج کہتے ہو ہمارے ملک میں یہ استاد ہے، یہ استاد ہے، اس ملک پہ استاد کیوں نہیں آئے گی جس ملک میں ان لوگوں کے خلاف فرضہ سرائی کی جائے کہ ہمارا اسلام جن کا رہی منت ہے؟ اگر وہ آج نہ ہوتے تو ہم نے جنو پہن کے بتوں کی پرستش کرنا تھی۔ آج صدیق کے خلاف، فاروق کے خلاف، اور یہ پہلوانوں کا شہر ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ اتنی سی چھوٹی مسجد میں سما کیسے گئے۔ اگلی دفعہ جلسہ کرنا، اسی لیے میرا نام تم نے پہلے نہیں لکھا تھا، ڈرتے ہوئے کہ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ گالی دینا ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ تبرہ اور لوگوں کا شعار ہے، تولا ہمارا شعار ہے۔ ان کا مذہب گالی دینا، ہمارا مذہب محبت کرنا۔ ہم گالی دینے والے نہیں ہیں، لیکن سن لو، گالی دینا اور بات ہے، اپنے حقوق کے لیے کٹ مرنا اور بات ہے۔ اور وہ لوگ کیسے نہ صدیق کی عظمت کے لیے مرے جن کے لیے رب نے نجات کے لیے شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ صدیق کی پیروی کرے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آج کے حکمرانوں سن لو، صدیق و فاروق کے خلاف گالی دینے کی تم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ جس حکمران نے یہ اجازت دی ہے وہ اس ملک سے گالی بن کے رخصت ہوا۔ یہ بدلہ رب نے دنیا میں عطا کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، پوری کائنات کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سرور کائنات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے، سب سے افضل ترین گروہ ہے تو صحابہ کا، اور صحابہ میں سے سب سے افضل ترین جماعت ہے تو بیعت رضوان والوں کی، اور بیعت رضوان والوں سے بھی کوئی افضل ہے تو بدر کے غازی اور مجاہد، اور بدر کے غازیوں سے بھی کوئی افضل ہے تو عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ سے بھی کوئی افضل ہے تو خلفائے راشدین، اور ان کا بھی اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر۔ اور یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہ تھا بلکہ خود محمد عربی کا بھی یہی عقیدہ تھا صلی اللہ، اور تمہارے رسول کا بھی یہی عقیدہ۔ عورت آئی، آقا میں مفلس و کلاش ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرما دیجیے۔ رحمت کائنات نے اپنے گھر پہ نظر ڈالی، رؤوف و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رؤوف، وہ رحیم کہ رب نے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کانٹا مومنوں کے پاؤں میں چبھتا ہے، کسک محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. رؤوف الرحیم نے اس عورت کے غربت و افلاس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ اپنے گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے. فرمایا بی بی اب کے تو پاس کچھ بھی نہیں، اگلے برس آنا، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور میں نے کہا کہ پھر بیوی نہیں بولی، خدا نے اسے قوت نطق عطا کی. کہا تو بول تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ اپنے بعد کون افضل ہے، محمد کا عقیدہ کیا ہے، دنیا والوں کو علم ہو جائے. کہا یا رسول اللہ ہے علم جس کا، یا رسول اللہ کائنات کے تاجدار تو نے فرمایا ہے اگلے برس آؤں. میرے آقا اگر اگلے برس آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ ہائے ہائے، عورت تو نہیں بول رہی، رب بلوا رہا ہے. رب بلوا بکر، اے بی بی اگر رسول نہ ہوگا تو رسول کا نائب صدیق اکبر ہوگا. اس سے کہنا رسول نے وعدہ کیا میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. رسول کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ساری کائنات میں اس کے بعد اگر سب سے فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو صدیق. اور یہ عقیدہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کا اظہار کیا کہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، موت کی بے ہوشیاں تاری تھی، سکرات الموت کا زمانہ تھا، کائنات کے امام کے دروازہ اقدس پہ صحابہ کا جم بیٹھا. مسجد نبوی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے اشک رواں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال آواز دیتا ہے آقا تیرے ساتھی تیری آمد کے منتظر ہیں. ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، ان کی نگاہیں تیری دیدار کی پیاسی. نماز کی اذان ہو چکی، مصلی پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. آقا تیرا مصلی خالی پڑا ہے، آئیے اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. صحابہ تیری گیت کے منتظر ہیں. نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا، ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج نبی یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب میں سے سب سے اعلی اور افضل کو آشکار کر دے کہ میرے بعد سب سے بالا تر ہستی کون ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے. ازواج مطہرات کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے. فرمایا مرو ابا بکر. نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. اور پھر تاریخی الفاظ کہے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس قبیلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس مسجد میں ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو. اور ذرا سن لو اور جاؤ. کوئی ماں کا لال ہو تو بتلائے، انکار کر کے دکھلائے کہ جس دن صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیا اس دن حضرت علی مدینے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور بولو
موجود تھے کہ نہیں؟ حسن موجود تھے، حسین موجود، اپنے سگے چچا عباس موجود، وہ چچا جن کے بارے میں کہا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ باپ موجود، داماد موجود، اپنے چچے کا بیٹا عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین موجود، لیکن کہا ان میں سے کوئی بھی ابو بکر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سب کو کہو ابو بکر آگے محمد کی اولاد پیچھے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلح پہ کھڑا ہو سکتا نہیں، نبی کی اولاد۔ اور کوئی یہ نہ کہے حسن و حسین چھوٹے تھے، حسن و حسین چھوٹے تھے۔ دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے، امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب حسن و حسین سرور کائنات کے آخری ایام میں موجود تھے تو بڑے کی عمر شیعہ روایات کے مطابق 8 برس تھی، چھوٹے کی عمر 7 برس تھی۔ دونوں شیعہ روایات کے مطابق بالغ تھے، قرآن کے حافظ تھے، امام معصوم تھے، لیکن نبی نے ان کا امام بھی بنایا تو اپنے صدیق کو بنایا اور ثابت کیا کہ دیکھو محمد کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میرے باپ سب سے افضل مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔